السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، میرے عزیز دوستو، میری ماؤں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا ایک بہترین شاندار بیان کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ، قبر کے حالات کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو پر آ ہی گئے ہیں، آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو ویڈیو مکمل سن کر کے ہی جائیں۔ اس دردناک بیان کو سننے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ کے قدم خود بخود نیکیوں کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمامی مسلمان بھائیوں کو، خصوصاً عورتوں کو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تمہیں غیروں کے اخلاق و کردار تو بہت یاد آئے اے جوانوں، تم نے فلموں پر ناچنے والوں کے اخلاق تو اپنا لیے، تم نے اپنا ہیئر اسٹائل، بالوں کا طریقہ سلیقہ ان ظالموں کے طریقے پر تو رکھ لیا، تم نے کپڑے پھاڑ کر کے بھی پہن لیے، بالیاں بھی پہن لی، بگڑیاں بھی پہن لی، سب کچھ کر لیا ان ظالموں کو دیکھ کر کے جو ٹیلی ویژن پر ناچتے ہیں۔ لیکن تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اس رسول کی ایک ادا پر عمل کرنے کے لیے تمہیں کون سی تکلیف آ گئی؟ آج تم نے داڑیاں چھلا کر کے گٹر کے حوالے کر دیا، نالیوں میں پھینک دیا، تمہیں یہ بوجھ لگنے لگا۔ کیوں بوجھ لگنے لگا؟ کہ دنیا تانے مارے گی، تو پھر تم کس کے ہو یہ تو بتاؤ، تم کس کے ہو یہ تو بتاؤ۔ تمہیں رسول اللہ کی سنت گڑنے لگ گئی، تکلیف ہونے لگ گئی، تو پھر کس منہ سے رسول اللہ کی محبت کی بات کریں گے، حضور پاک کی محبت کی بات کیسے کریں گے؟ بزرگوں نے فرمایا جب قبر میں تم رکھے جاؤ گے، فرشتے تین سوال کریں گے نا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر کیا پوچھیں گے، ان کے بارے میں تم کیا کہتا تھا۔ حدیث یہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب تم دیکھ کر حضور سے یہ کہنے والے ہوں گے کہ یہ میرے آقا ہیں، تو رسول پاک اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا تھا، تو اب میری طرف کیوں دیکھتا ہے؟ تو بتاؤ مسلمانوں، قبر میں اگر حضور بھی اپنا چہرہ پھیر لیں، تم کس کو پکارو گے؟ کسی فلمی ایکٹر کو پکارو گے؟ کسی دجال کو پکارو گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور کی عزت یہیں پر کرنا سیکھ جاؤ، قیامت میں تو ہر کوئی کرے گا، قیامت میں ہر کوئی دیکھے گا حضور کی عزت کیا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ رسول پاک پر فدا ہونا یہی سیکھ جاؤ۔ ہاں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عزیزان گرامی وقار، چند باتیں میں کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بہت دیر ہو گئی، رات تاخیر بھی ہو گئی، لیکن تمہارے جذبے اب بھی جوان ہیں۔ آپ مجھ سے کوئی کہانی سننے کے لیے نہیں بیٹھے، سب کو پتا ہے میری امیج آج کس بات سے مشہور ہے۔ ظاہر سی بات ہے میں چندہ کرنے آتا ہوں ہر جگہ پر، لیکن پیسوں کا نہیں، گردنوں کا، ہر جگہ پر یہ بات ہے، اور جو اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ رات کیا کئی راتیں بھی جاگنے کو بھی تیار ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ اے جوانوں، کیا آپ اپنی گردن حضور پاک کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ دے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی جائے، بلکہ خود میرے آقا نے تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ بھی لیا،
تو جو کہے ہو اس کی لازمی رکھنا. اگر گردن دے سکتے ہیں حضور کے نام پر تو چند گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حضور کی عزت پر جان دے سکتے ہیں تو کچھ خواہشات کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ آج سے میں جوانوں سے کہنا چاہوں گا، گانے سننا چھوڑیں گے، اس لیے کہ اس میں کئی گانے ایسے ہیں جو تمہیں کافر بنا دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں. سنو رات کو اور اٹھو صبح کو، تو اس طرح سے تمہاری روز و شب ہونا چاہیے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے. یہی زندگی کا طریقہ ہوگا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے. پھر وہ دن بھی آئے گا اے مسلمانوں، وہ دن بھی تم دیکھو گے کہ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ نے فرمایا، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے. یا رسول اللہ، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے. یعنی تم مر بھی جاؤ گے عشق مصطفیٰ پر تو تمہیں مرا ہوا نہیں کہا جائے گا، زندہ ہی کہا جائے گا. آج دنیا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ہمیں مار بھی لے تو میں ایک جملہ بار بار کہتا ہوں کہ تم ہمارے جسم کے 1000 ٹکڑے کر سکتے ہو، پھانسی پر چڑھا سکتے ہو، ہمیں مار تو سکتے ہو لیکن مردہ کبھی نہیں کر سکتے. مردہ کبھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مر گیا یزید ابھی زندہ ہے حسین. ہاں، یہ کچھ کافروں نے بھی کہا، پنڈتوں نے بھی کہا، جو دن بھر پانی پیتے رہے، پی پی کر کے مر گئے. جو پیاسا رہا کربلا میں وہ آج تک زندہ ہے. جو پیاسا رہا کربلا میں وہ آج تک زندہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں، عشق مصطفیٰ کی ضرورت. زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں. پانی پی پی کر کے ہی زندہ رہنا ہوتا تو یزید اب تک زندہ رہ رہا ہوتا. فرات پورا ان کے پاس تھا، پانی پورا ان کے پاس تھا، اور حسین اور ان کے بچے پیاسے تھے اور ان کو کاٹا بھی گیا، مارا بھی گیا، توڑا بھی گیا. لیکن میرے عزیزو، آج مجھے بتاؤ، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی مخلوق دربار حسین میں آج بھی پہنچتی اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے. آج بھی اس سنہری گنبد پر حسین کا جھنڈا لہرا رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا اگر طاقت کے زور پر تمہیں ختم بھی کر دے تو مردہ کبھی نہیں کر سکتی. مولا تمہیں ہمیشہ کے لیے زندہ فرمائے گا. اور پھر اگر تم حضور کی محبت کی طرف آ گئے، جس کو کہتے ہیں وفاداری، وفاداری غداری نہیں. کچھ گناہ ہو سکتے ہیں لیکن غداری کبھی نہیں ہونی چاہیے. غداری کسے کہتے ہیں؟ جب رسول پاک کے نام پر بلائے جائے تو آئیں کائیں نہیں کرنا، آئیں کائیں نہیں کرنا. ہر چیز کو ایک طرف رکھا جائے گا اور حضور کی عزت کو ایک طرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عمر جیسے صحابی نے جب کہا حضور سے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنے ماں باپ، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، جان سے زیادہ نہیں. تو حضور پاک نے ان سے بھی کہا کہ عمر، تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں. کس سے کہا؟ عمر ابن خطاب سے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ گواہ ہو جائیں، آج کے دن سے میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تب میرے آقا نے فرمایا عمر، تمہارا ایمان مکمل ہوگا. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت نہیں کرو گے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. حضرت نے اپنے خطبے میں ہمیں یہ بتایا ہے، خبردار اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں. اب سنو، جو حضور کی محبت میں دنیا سے جائے گا یہ تمنا لے کر کے جائے گا جو مرشد گرامی نے کہا، میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا. میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا. اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے. اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے. تم اس شان سے قبر میں سو گے کہ اگر شہید ہو گئے تو تمہارا کفن صبح قیامت تک میلا ہونے نہیں دیا جائے گا. تمہارا کفن میلا ہونے نہیں دیا جائے گا. باقی رہی بات، تم اپنے جسموں کا خیال کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں اس جسم کی حیثیت کیا ہے. یہ جو چمڑی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو گوشت پوست ہمارے جسموں پر ہے اس کی حیثیت کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ اس کو سجانے کے لیے عورتیں 2-2 گھنٹہ شیشے کے پاس کھڑے ہو کر میک اپ کرتی رہی. اب
औरतों की तरफ से ये मेकअप, लाली पाउडर और कंघियां बालों को सजाते रहे, और तुम अपनी बॉडी को बनाते रहे जिम में जा जा करके। अब इस जिस्म की हैसियत सुनो, जिस दिन रूह निकली तुम्हारे जिस्म से और जब जनाजा ले जाया गया, कब्र में तुम्हारे सबसे अजीज लोग रख करके आते हैं, तख्तियां कब्र की बंद करके आते हैं। इतनी छोटी कब्र कि करवट लेने की भी जगह नहीं होती, हाथ फैलाने की भी जगह नहीं होती। आज अपने पलंग पर सो करके देखो, किसी का हाथ टच हो रहा है तो नींद नहीं आती, लेकिन कब्र में इतनी तारीक जगह पर, छोटी सी जगह पर, तंग जगह पर छोड़ दिया जाता है कि मुर्दा करवट भी नहीं ले पाता। फिर प्लस उसको ऊपर से नीचे से पेट से बांध करके रख दिया जाता है। तुम्हें पता है अब हुक्मा ने जो लिखा है वो सुनो बुजुर्गों ने। जैसे ही तीसरा दिन आता है जिंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं, तुम्हारी नाक के जरिए से पेट की चीजें बाहर आने लगती, मुंह के जरिए से आंतड़ियां या जो भी अंदर का लिक्विड है सब बाहर आता है। 5वें दिन कान के अंदर से भेजा निकलने लग जाता है। ये जो भेजा सर के अंदर है वो खत्म होकर के सड़ करके पीप की शक्ल में कानों से बाहर आने लग जाता है। नाक और मुंह से पेट की चीजें, कलेजा, खून बन जाता है, दीगर चीजें सब कान और नाक और मुंह से निकलने लगती हैं। और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 8वें दिन उसका पेट फट जाता है। पेट फूलते फूलते फट जाता है, और जैसे ही पेट फटता है कब्र में कीड़े पैदा किए जाते हैं। तुम 1000 कोशिश कर लो, लेकिन वो कीड़े उसी के लिए पैदा ही किए जाते हैं, उनकी ग़िज़ा है। वो नाक से निकला हुआ गूदा, मुंह से निकला हुआ गूदा खाने के लिए कीड़े जमा हो जाते हैं, पूरे जिस्म पर तारी हो जाते हैं। पेट जब फट जाता है तो इतनी शदीद ताफ़ुन वाली बू आती है कि कब्रें बंद होती हैं, वरना कई लोग सिर्फ बू से बीमार हो जाते, कई लोग। और यही हमारे जिस्म की हैसियत है, यही हमारे जिस्म की हकीकत है। और चंद दिन गुजर जाते हैं कि उसकी आंखों की पुतलियां लटक करके बाहर निकलती हैं, उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं और गड़े पड़ जाते हैं। अब जो जिस्म के ऊपर मौजूद गोश्त है, इसको चूंटियां, मकोड़े और कीड़े खाने लग जाते हैं। खाते खाते 2-3 महीने के अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ ढांचे की शक्ल छोड़ दी जाती है, हड्डियां बाकी रखी जाती हैं। जिन बालों में तुम कंघियां करते हैं, इन बालों की जड़ों में पीप पैदा किया जाता है, हर बाल की जड़ पीप बहाती है। और जिन चेहरों पर तुम पाउडर लाली लगा करके इसको सजाया करते, आईने में खड़े होकर, इन चेहरों पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी झुर्रियां पैदा करता है। ये तो आम लोगों की बात, और अगर गुनहगार हैं तो उनके चेहरों पर बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं, बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं। कई लोगों की कब्रों पर सांप उनकी नाक को डसते रहते हैं और उनका गूदा पीते रहते हैं। सांपों का अज़ाब, बिच्छुओं का अज़ाब, यह कब्र के अज़ाब के साथ ये जिस्म गला दिया जाता है। हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बाकी रहता। तुम क्या समझते हो मरने के बाद एहसास नहीं होगा? मरने के बाद हर दर्द का एहसास दुगना कर दिया जाएगा। आज जिंदगी में जितना तुम्हें चूंटी काटने से दर्द होता है, मरने के बाद ये दर्द 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हें और दर्द होगा, और दर्द होगा। यही जिस्म जो कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, कफन खत्म हो गया, हमारे जिस्म में पेट का गूदा बाहर आ गया, आंखों से, कानों से सारी चीजें लिक्विड खत्म कर दी गई, भेजा कानों से बह करके निकल आया। बचा क्या हमारे पास? जिस जिस्म को हम सजाते रहे, संवारते रहे, इस पर हजारों पैसे बहाते रहे, ये जिस्म 40 दिन के अंदर कीड़ों की ग़िज़ा बन गया।